بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام نقطہ بنقطہ کے ساتھ لیاقت مغل حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، سیاسی منظرنامہ شدید سردی میں انتہائی گرم ہو چکا ہے۔ الزامات کی بارش، نااہلی کا طوق، سیاسی اختلافات اور اندرونی جو خلفشار ہیں وہ بھی حدوں کو چھو رہے ہیں۔ حکومت اور اپوزیشن بالخصوص پی ڈی ایم ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی اپنی جماعت میں بھی جو ہے انتشار دکھائی دے رہا ہے، جس کی وجہ سے پی ڈی ایم کی کشتی جو ہے چکولے کھا رہی ہے۔ اصل صورتحال کیا ہے؟ پی ڈی ایم اپنے اہداف پورے کر پائے گی یا نہیں کر پائے گی؟ اس حوالے سے آج ہم نے اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے صوبہ پنجاب کے جو ہیں جنرل سیکرٹری جناب مولانا سیف اللہ صاحب کو۔ سر، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ سر، یہ بتائے گا کہ جو آپ کی جماعت کے انتہائی دیرینہ اور سینئر جو ساتھی تھے وہ بھی آپ سے ناراض ہو کے جا چکے ہیں، تو ان کا کیا موقف تھا اور اس جو رنجشیں بڑھی ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اختلافات تو ہر جماعت کے اندر ہوتے ہی ہیں۔ صوفت اتفاق تو کسی بھی جماعت میں نہیں ہوتا۔ البتہ یہ ضرور ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جماعت کے اندر اختلاف کے باوجود وہ اختلاف جماعت کے جو نظریہ ہے، مشن ہے، اس کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، اور کچھ ایسے کمزور بھی ثابت ہوتے ہیں کہ جو وہ جماعت کے ساتھ نہیں چل پاتے اور اپنی رائے کو ہی فوقیت دیتے ہیں۔ تو اس قسم کی صورتحال یہاں بھی سامنے آئی ہے، لیکن میرے خیال میں جس طرح میڈیا پر اس کو اچھالا جا رہا ہے، اتنی بات نہیں تھی جتنا اس کو اچھالا گیا ہے۔ اگر اس کو دیکھا جائے تو پی ٹی آئی کے کتنے لوگ نکل چکے ہیں، تقریباً کوئی 12-13 لوگ ان کے ہم جو بانی ہے، اکبر ایس بابر جیسے، جاوید ہاشمی جو صدر رہا ہے، وہ لوگ وہاں پی ٹی اے سے نکلے، لیکن وہاں پر کوئی شور شرابہ نہیں، کوئی وہاں پر نہیں تھا۔ لیکن اس موقع پر جبکہ جمعیت علماء اسلام جو ہے پی ڈی ایم کی قیادت کرتے ہوئے حکومت کے خلاف اس قدر تحریک کو آگے لے جا چکی ہے، ان حالات میں ان لوگوں کو شہ دینا اور جماعت سے الگ کرنے کی کوششیں کرنا، یہ در حقیقت اس تحریک کو ناکام کرنے کی ایک یعنی ناکام کوشش ہے۔ تو اس لیے لوگ سمجھتے ہیں، عوام جانتی ہے کہ یہ کیوں باہر نکلے ہیں، اس موقع پر ایسے کیوں آوازیں اٹھی ہیں، یہ کیوں الگ ہو رہی ہیں، کیوں اس قسم کی باتیں سامنے آ رہی ہیں، عوام سب جانتی ہے، اور ان کے جانے سے جمعیت علماء اسلام کو کوئی فرق نہیں پڑتا اور نہ اس تحریک کو کوئی فرق پڑتا ہے انشاءاللہ۔ اچھا، یہ پی ڈی ایم میں جو ہے آپس میں کوارڈینیشن کا فقدان دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ جو استعفوں کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، نون لیگ میں بھی 2 دھڑے ہیں، ایک شہباز شریف، مریم نواز۔ پیپل پارٹی میں بھی زرداری اور بلاول کی بھی اختلافات ہیں استعفوں کے حوالے سے، اب آپ کی طرف بھی ہو گئے ہیں، تو پھر کیسے آپ حکومت کو ٹف ٹائم دے سکیں گے؟ دیکھیں جی، یہ اختلاف رائے تو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہوتا ہے، لیکن اس اختلاف رائے کو اس قدر ابھارنا اور اچھالنا کہ اس کو باقاعدہ ایک محاذ کی صورت بنا دینا، یہ درست نہیں ہے۔ پی ڈی ایم جماعتوں کا اتحاد ہے اور ہر جماعت کا اپنا ایک موقف اس پی ڈی ایم کے اندر رکھتی ہے، اپنی رائے رکھتی ہے۔ اب رائے دینے کا حق تو ہر ایک جماعت کو ہے، فیصلہ تو اس کے بعد ہونا ہے کہ وہاں متفقہ فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ تو اس بنا پر اگر پیپل پارٹی ایک رائے رکھتی ہے تو اس کا یہ مطلب ابھی تک یہ ہرگز نہیں لینا چاہیے کہ وہ کوئی پی ڈی ایم سے الگ ہو چکی ہے یا وہ الگ ہونا چاہتی ہے یا کوئی تحریک ناکامی کی طرف جا رہی ہے۔ ابھی تو پی ڈی ایم کا اجلاس ہونا ہے، 1 جنوری کو اجلاس طلب کر لیا گیا ہے، اس میں جو فیصلہ ہوگا اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ ابھی جو تازہ ترین جو صورتحال ہمیں پتہ لگی ہے کہ انہوں نے شرط رکھ دی اپنے اجلاس میں، جو بھی پیپل پارٹی کا ہوا ہے، کہ نواز شریف صاحب ملک میں آئیں گے تو ہم استعفے دیں گے۔ دیکھیں وہ کس حد تک ہے، وہ اپنی اس شرط پر ہو سکتا ہے دوسرے حضرات ان کو قائل بھی کر لیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی ایک پارٹی اس پر اپنا اس کی پالیسی ہو۔ حکومت نے جو ہے نا اپنے یہ آپ سب کو پتہ ہے کہ وعدے پورے نہیں کر سکی، مہنگائی، بے روزگاری اور دیگر مسائل بھی جو ہے عوام اس میں پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ اب یہ جو پی ڈی ایم یا اس سے جڑے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمیں حکومت میں آنا چاہیے، ہم اس کو صحیح کریں گے، 30-35 سال میں بھی نہیں کر سکے، تو اب کیسے کریں گے؟
دیکھیے یہ تو میرے خیال میں سب لوگ جانتے ہیں کہ پہلے کیا تھا اور اب کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس وقت بھی ہمیشہ جو بھی حکمران رہے ہیں ان پر تنقید ہوتی ہے، جائز تنقید بھی ہوتی ہے، ناجائز کرنے والے بھی ہوتے ہیں، لیکن کم سے کم اگر انصاف کے ساتھ تجزیہ کیا جائے تو پچھلی جو حکومتیں رہی ہیں وہ ان سے تو بہت زیادہ بہتر تھیں، اور ہر آدمی یہی کہہ رہا ہے۔ تو یہ تو ایک عام آدمی کو بھی اب اندازہ ہو چلا ہے کہ پچھلی گورنمنٹ کیسی رہی ہیں اور یہ موجودہ کیسی ہے۔ اس نے تو یوں سمجھے کہ سب کا جنازہ نکال دیا۔ غریب آدمی جس کی قوت خرید جواب دیتی جا رہی ہے، اور بلکہ فاقہ کشی پر مجبور ہو رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں، کتنے خاندان خودکشیاں کر چکے ہیں، تو یہ منظر تو کبھی اس دھرتی نے نہیں دیکھا تھا کہ بھوک کی وجہ سے، حکمرانوں کی پالیسیوں کی وجہ سے قوم پر اس قدر بھوک مسلط ہوگی، غربت مسلط ہوگی، اس قدر مہنگائی ہوگی کہ لوگ خودکشیاں کرنے لگ جائیں گے۔ اس قوم نے پہلے تو یہ صورتحال کبھی نہیں دیکھی تھی، تو پھر اگر ان حکمرانوں کے اندر کوئی شرم اگر ہو جو کہ نہیں ہے، تو انہیں تو مستعفی ہو جانا چاہیے۔ خود انہوں نے تو اپنے آپ کو بے غیرت بھی ثابت کیا ہے کہ اگر 5000 لوگ گو کہہ دیتے تو میں فوراً استعفیٰ دے کے چلا جاتا، تو اگر نہ دیتا تو غیرت مند اگر ہوتا تو استعفیٰ دے دیتا۔ تو ہم وہ تلاش کر رہے ہیں کہ وہ غیرت کہاں پہ ہے۔ اچھا، مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے نیب اور ان کے ساتھیوں کے خلاف جو ہے متحرک ہو رہی ہے، تو کیا وہ کچھ ثابت کر پائیں گے؟ بات یہ ہے کہ سوال تو یہ ہے کہ نیب سوال نامہ بھیجتا ہے، جی آپ نے یہ کہاں سے لی، کہاں سے لی، کہاں سے لی؟ کیا نیب کا کام یہ ہے؟ نیب تو یہ بتائے کہ آپ کی یہ جائیداد ہے، یہ کہاں سے آپ نے لی ہے، ثابت کرے نیب۔ اگر نیب کے پاس کوئی چیز موجود ہے تو وہ سامنے لائے۔ سوال نامہ کیا بات ہوتی ہے؟ سوال کیا چیز ہے؟ نیب کی جرت ہے، اگر نیب والوں کے پاس ہمت ہے تو مولانا کی وہ کرپشن سامنے لے کر آئیں، ثبوت سامنے لے کر آئیں۔ مولانا نے کیا کرپشن کی ہے، کیا چیز جو ہے ناجائز بنائی ہے، وہ سامنے لے کر آئیں۔ یہ سوال نامے کا کیا مطلب ہے؟ نیب کا یہ کام نہیں ہے کہ سوال کرنے، نیب کا کام یہ ہے جو کرپشن ہوئی ہے اس کے ثبوت سامنے لے کر آئے قوم کے، اور پھر پوچھے کہ آپ نے یہ کیوں کیا ہے۔ یہ جو کچھ نیب کی طرف سے کیا جا رہا ہے، در حقیقت یہ صرف اور صرف کردار کشی مقصد ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے جمعیت علماء اسلام نے فیصلہ کیا ہے کہ اگر نیب کی طرف سے اس قسم کی حرکتیں ہوتی ہیں تو پھر ہم نیب کو نہیں پوچھیں گے، ہم نیب کے پیچھے جو ہاتھ ہیں، قوتیں، ان کو ہم پوچھیں گے۔ ایسے بتائیے گا جی، آپ کا 3 دسمبر کو جو 3 جنوری کو بہاولپور میں آپ جلسہ کرنے جا رہے ہیں، ریلی ہے، تو وہ کیا جمعیت علماء اسلام کی جانب سے ہے یا پی ڈی ایم کے تحت ہو رہی ہے؟ وہ پی ڈی ایم کے تحت ہے۔ تو پی ڈی ایم کی یہ تحریک کا سلسلہ چل رہا ہے، اور اس وقت پنجاب میں ابھی 3 جنوری کو یہاں بہاولپور میں ہے، پھر 9 کو سیالکوٹ میں ہے، پھر 23 کو سرگودا میں ہے، 27 کو فیصل آباد میں ہے۔ تو یہ کسی پی ڈی ایم کی تحریک کا سلسلہ ہے، یہ صرف جمعیت علماء اسلام کا پروگرام نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ چونکہ قیادت جمعیت علماء اسلام کے پاس ہے، تو اس لیے جمعیت علماء اسلام اپنی زیادہ ذمہ داری سمجھتی ہے کہ اس جلسوں کو، اس تاریخ کو کامیاب کرنا ہے اور اس ریلی کو کامیاب بنانا ہے۔ اور انشاءاللہ یہ بہاولپور کی ریلی بھی ایک تاریخی اور مثالی ریلی ہوگی، اور بلکہ جنوبی پنجاب میں ایک ریکارڈ قائم کرے گی انشاءاللہ۔ ریلی کو لیڈ کون کرے گا یہاں سے؟ قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب ہی کی قیادت میں یہ ریلی ہے، اور وہی لیڈ کریں گے انشاءاللہ۔ باقی تمام پوری قیادت تشریف لا رہے ہیں انشاءاللہ۔ میسج کیا دینا چاہیں گے حکومت کو، عوام کو؟ بس حکومت کے لیے ہمارا صرف ایک ہی میسج ہے کہ وہ استعفیٰ دیں اور گھر جائیں۔ یہی قوم کا مطالبہ ہے، یہی صحیح مطالبہ ہے،
ان کا میسج بھی، ان سے مطالبہ بھی ہمارا یہی ہے، اور قوم سے ہماری اپیل اور درخواست ہے کہ پی ڈی ایم کی تحریک کو کامیاب بنانے میں بھرپور ساتھ دیں تاکہ ان ظالم، ناجائز، کرپٹ اور جو ہے سلیکٹ حکمرانوں سے نجات حاصل ہو۔ جی ناظرین، آپ نے مولانا صفی اللہ صاحب کی گفتگو سنی۔ انہوں نے کہا کہ جو پی ڈی ایم میں جو انتشار کی باتیں کی جا رہی ہیں یہ محض دیوانے کا خواب ہے، ایسے کوئی سلسلہ نہیں، اختلافات ہر جگہ پر ہوتے ہیں اور یہ چھوٹے موٹے اختلافات سے تحریک جو ہے بند نہیں ہوگی، ہم اپنی تحریک میں کامیاب ہوں گے، اور یہ جو ریلیوں کا سلسلہ ہے یہ مزید جو ہے اس میں استحکام پکڑے گا، اور بہاولپور کی ریلی جو ہے ہمارے پنجاب کی یا پاکستان کی جو ہے سب سے بڑی ریلی ہوگی، اور قائد جو پی ڈی ایم ہے مولانا فضل الرحمان صاحب جو اس کی قیادت کریں گے۔ پی ڈی ایم جو ہے وہ حقیقی جماعت ہے جو ان کے معاملات کو، ان کے مسائل کو حل کر سکتی ہے۔ آپ کے شکریہ کے ساتھ پروگرام کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ بہت